یہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے اس چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اور آج ہم اس بات پر غور کریں گے اور اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خداوند ہمارا خدا کس طرح کی چیزیں اور کس طرح کی باتیں ہم سے چاہتا ہے اور کس طرح کا ایمان خداوند چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں پیدا ہو اور کیا کیا باتیں ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم مقدسین کے حوالے سے کہ یہ جو مقدسین ہیں یہ کون ہیں اور مقدسین کی ہمیں کس طرح سے عزت کرنے کی ضرورت ہے اور کیا ہم مقدسین سے شفایت کر سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کو دیکھیں، کیونکہ عموماً ہمیں ان تمام چیزوں کے متعلق پوری آگاہی نہیں ملتی یا دی نہیں جاتی، اور یوں ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں کہ میں ڈائریکٹ خدا سے کیوں نہیں مانگ سکتا اور ڈائریکٹ کیوں خدا میری بات کو نہیں سنے گا، جبکہ خدا تو کہتا ہے کہ مانگو گے تو دیا جائے گا۔ تو پھر مجھے مقدسین کی شفاعت کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں مقدسین سے شفاعت کروں اور میں کہوں کہ مقدسہ مریم سے یا سینٹ اینتھنی سے یا کسی بھی سینٹ سے کہ میرے لیے دعا کرے؟ کیا میں اپنے لیے کوئی دعا نہیں کر سکتا؟ ہم آج ان تمام باتوں کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ان باتوں کو سیکھیں، ہم سب سے پہلے جانیں گے یہودی فرقوں کے حوالے سے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ یسوع مسیح کیسے ایمان کو پسند کرتے ہیں، کس طرح کا ایمان یسوع مسیح پسند کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس ایمان کو پورے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہودیوں میں یا اسرائیلیوں میں 3 طرح کے فرقے موجود ہیں، ایک سامری، پھر صدوقی اور اس کے بعد فریسی، یہ کے فقیہ اور فریسی۔ اب جو سامری ہے یہ کون ہے؟ سامری کہتے ہیں کہ ہم لوگ جس پہاڑ پر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کی قربانی چڑھائی، ہم اس پہاڑ پر اس قربان گاہ پر جا کر تو عبادت کرتے ہیں، اس لیے کیونکہ اس جگہ کو خدا نے مخصوص کیا کہ اس پر قربانی چڑھائی جائے، اسے مخصوص کیا کہ اس پر اس بندے کو بھیجا جائے جو قربان، اور یوں ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اسی پہاڑ پر عبادت کریں، اور انہوں نے جس پہاڑ پر عبادت کی اسے کہتے ہیں جبل طور یا ماؤنٹ گیرزن۔ تو اس پہاڑ پر وہ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت۔ لیکن جتنے بھی سامری ہیں ان کے ایمان میں کیا ہے؟ ان کے ایمان میں شامل 5 کتابیں ہیں، توریت کی 5 کتابیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہ صحاف انبیاء کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، صحیفوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو عمل کرنا ہے وہ صرف کن پر کرنا ہے؟ شریعت پر۔ 5 کتاب، کیونکہ یہ احکامات ہیں، باقی ہمارے لیے احکامات نہیں۔ اب جو صدوقی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسی شریعت کو ماننا ہے جو حضرت موسیٰ سے ہم تک پہنچی ہے، ہم نے کسی بھی روایت کو نہیں ماننا، کسی بھی روایت کو، یعنی کہ کینن کو نہیں ماننا، کینن کو نہیں ماننا، یعنی کہ وہ قوانین جو ٹھہرائے گئے ہیں ہم نے ان قوانین کو نہیں ماننا، لیکن جو لکھا ہوا ہے ہم نے صرف ان لکھی ہوئی باتوں کو ماننا۔
صرف اور صرف ان لکھی ہوئی باتوں کو ماننا ہے. لکھے کے علاوہ اگر کوئی بھی بات ہم سے کی جاتی ہے تو ہم اسے ماننے کے لیے وہ تیار نہیں. یعنی کہ ہم وہ مانیں گے جو لکھا ہوا ہے اور وہ نہیں مانیں گے جو لکھا ہوا نہیں ہے. یعنی کہ جو روایت کے طور پہ ہے اسے ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کر سکتے. اور جتنے بھی سامری تھے وہ تمام کے تمام یہودیوں پر یہ الزام لگاتے تھے. یعنی کہ کن یہودیوں پر؟ فریسیوں اور فقیوں پر. ان پر یہ الزام لگاتے تھے کہ آپ نے خدا کے کلام کو بدل دیا. آپ نے خدا کے کلام کو بدل دیا ہے. آپ اپنی روایات کو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اس وجہ سے خدا کا کلام کرپٹ ہو گیا ہے اور آپ بھی سارے کے سارے کرپٹ ہو گئے. اب یہ سامری اور صدوقی فقیوں اور فریسیوں پر یہ الزام لگاتے ہیں. اب یہ جو صدوقی ہیں، سیکنڈ جو ٹیمپل ہے، دوسری جو ہیکل ہے، یعنی کہ ایک ہیکل ڈھالی گئی پھر دوبارہ سے بنی غالباً 600 سال پہلے یسوع مسیح کی پیدائش سے. تو اس دوران میں جو صدوقی تھے وہ سردار کاہن، یعنی کہ سردار کاہن کن میں سے تھے؟ صدوقیوں میں سے. اب بڑے بڑے عہدوں پر، مذہبی عہدوں پر، بڑے بڑے مذہبی عہدوں پر بھی صدوقی تھے. ہیکل کی خدمت کا زیادہ تر ذمہ بھی کن کو ملا ہوا تھا؟ صدوقیوں. لیکن آپ دیکھیں سامری ہیں، صدوقی ہیں، فریسی ہیں، فقی ہیں. یہ کہ فقی اور فریسی ایک ہی بات ہے. اب دیکھیں یہ جو فریسی ہیں یہ تورات کو بھی مان رہے ہیں، یعنی کہ 5 کتابوں کو، شریعت کی، زبور کو بھی مان رہے ہیں، اصحاف انبیاء کو بھی مان رہے ہیں اور روایتوں کو بھی مان رہے ہیں. اور یسوع مسیح ان تینوں میں سے کن کو چن لیتے ہیں؟ پہلے ہم اس بات کو سیکھیں. ایک وہ جو کہتے ہیں ہم نے کلام سے نہ آگے جانا ہے نہ کلام سے تھوڑا پیچھے جانا ہے، جو کچھ لکھا ہوا ہے ہم نے اسی پر عمل کرنا ہے، لکھے ہوئے سے زیادہ ہم نے کسی بات کو بھی قبول نہیں کرنا. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ساتھ روایتوں کو بھی لے کے چل رہے ہیں، یعنی کہ کینن کو بھی لے کے چل رہے ہیں، کینن لوگوں کو بھی لے کے چل رہے ہیں. اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں فقی اور فریسی موسیٰ کی گدی پر. اب ان کو کیوں نہیں کہتے کہ موسیٰ کی گدی پر ہے؟ یہ صدوقیوں کو اور سامریوں کو. حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لکھے ہوئے کلام پر عمل کرتے ہیں، ہم روایتوں کو نہیں مانتے، لیکن یسوع ان کو قبول نہیں کرتے. یسوع مسیح ان کو قبول کر رہے ہیں جو روایتوں کو بھی مانتے ہیں اور باقی بھی کلام کی ساری حقیقتوں سے واقف ہیں. ان کو نہیں قبول کر رہے جو کہتے ہیں کہ ہم کسی روایت کو نہیں مانتے، بلکہ قبول کن کو کر رہے ہیں؟ ان کو قبول کر رہے ہیں جو روایتوں کو مانتے ہیں، جو کلام کے بعد ان چیزوں کو بھی قبول کرتے ہیں جو روایتی لحاظ سے ان تک پہنچی. اور اب کوئی شخص مجھے یہ کہے گا کہ یسوع مسیح نے تو یہ کہا کہ آپ اپنی روایتوں سے کلام کو باطل کر دیتے ہیں. اب یسوع مسیح نے ان روایتوں کے خلاف بات کی ہے جن روایتوں کی وجہ سے لوگوں پر بوجھ پڑتا ہے، جن روایتوں کی وجہ سے لوگوں پر بوجھ پڑتا ہے. اور وہ روایتیں جو آپ خود اپنی زندگی میں تو اپنا نہیں سکتے ہیں، لیکن دوسروں کو ان روایتوں پر عمل کرنے کی کیا کر رہے ہیں؟ تلقین کر رہے ہیں. تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ وہ والی روایتیں، وہ والا کینن جس پر آپ عمل کر سکتے ہیں، اسی کینن کو آپ نے لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. آپ نے اس کینن سے ہٹ کر کوئی کام نہیں کرنا. جیسے کہ
اگر ہم کلیسیا کے 5 احکامات کو دیکھیں تو اس میں ایک حکم ہے کہ منع کیے ہوئے وقتوں اور رشتوں میں بیاہ نہ کرنا. منع کیے ہوئے وقتوں اور رشتوں میں بیاہ نہ کرنا. اب یہ منع کیے ہوئے وقت کون سے ہیں؟ مثال کے طور پر منع کیا وہ وقت ہے کہ روزوں میں آپ نے شادی نہیں کرنی. تو جو لوگ روزوں میں شادی کر لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ کینن لا کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ نے کینن لا کے خلاف کام نہیں کرنا. اب یہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ تو پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب اور اس کی 2 آیت میں لکھا ہوا ہے، میں تمہاری تعریف کرتا ہوں، میں تمہاری تعریف کرتا ہوں کہ ہر بات میں مجھے یاد رکھتے ہو، اور جس طرح میں نے تمہیں روایتیں پہنچا دی تم اسی طرح انہیں برقرار رکھتے ہو. جو روایتیں میں نے تمہیں پہنچائی ہیں، جو روایتیں میں نے تمہیں پہنچائی ہیں، پولس رسول کہتے ہیں آپ ان روایتوں کو برقرار رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح ہمیں آج یہ بتانا چاہ رہے ہیں، آج ہمیں اپنے کلام سے یہ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ صرف آپ نے بائبل مقدس ہی کو نہیں بلکہ کینن کو بھی ساتھ لے کر آگے بڑھنا ہوگا، اور یہ کینن میں ہی ہے. اب دیکھیں پہلے کیا تھا؟ پہلے یہ تھا کہ تمام کے تمام لوگ سر پہ وہ کیپ لے کر عبادت کرتے تھے. تو اس کے فوراً بعد اب اگلی روایت پولس رسول کہتے ہیں کہ آپ نے مردوں نے سر کو نہیں ڈھانپنا لیکن خواتین نے سروں کو ڈھانپنا. اگلی بات یعنی کہ یہ روایت حضرت پولس بتا کر لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ قوانین جو کلیسیا ٹھہراتی ہے آپ نے ان قوانین پر عمل کرنا. پہلی بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ قوانین پر آپ نے عمل کرنا ہے جو کلیسیا ٹھہراتی ہے، اور جو لوگ اس قوانین پر عمل نہیں کرتے وہ خدا کی کلیسیا کے ممبر نہیں ہو سکتے. یعنی کہ وہ سامریوں میں شامل ہوں گے یا صدوقیوں میں شامل ہوں گے لیکن ان میں شامل نہیں ہوں گے جنہیں خداوند قبول کرے. اس چرچ کیا وہ حصہ نہیں ہو سکتے ہیں جن چرچ کو خداوند قبول کرتا ہے. آج ہم دیکھیں گے مقدسین کے حوالے سے اور پھر کلام کو لے کر اور اس کے ساتھ ساتھ کینن کو لے کر اس بات کو پورے طور پر سمجھیں گے. پہلے نمبر پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ مقدسین کون ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے مقدسین سے ہمارا رشتہ ہے، پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہم دیکھیں گے مقدسین کہاں رہتے ہیں، پھر ہم چوتھے نمبر پہ دیکھیں گے کہ مقدسین کا چناؤ کیسے کیا جاتا ہے، اور پھر ہم 5ویں نمبر پہ دیکھیں گے کہ ہمیں مقدسین سے شفاعت کیسے کرنا. تو اب ہم پہلے ٹاپک پہ جائیں گے کہ مقدسین کون ہیں اور پاک کلام میں ان کے حوالے سے ہمیں کیا ملتا ہے. پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں، ہر وہ چیز، ہر وہ وقت، ہر وہ انسان جسے ہم پاک کرتے ہیں وہ مقدس ٹھہر جاتا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے؟ آپ نے یہ جو وقت ہے اس کو ٹھہرایا کہ 9 بجے سے لے کر 10:30 بجے تک آپ خداوند کے پاک گھر میں عبادت کریں گے، تو 9 سے 10:30 بجے تک کا جو ٹائم ہے یہ آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ مقدس ہو گیا، کیونکہ آپ نے اس وقت کو کیا ٹھہرایا ہے؟ مقدس ٹھہرایا ہے. ایسے ہی پاک جمعرات کو آپ پاک گھنٹے کی عبادت کرتے ہیں تو وہ گھنٹہ آپ کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ مقدس ہو جاتا ہے. آپ روزہ رکھتے ہیں اور 24 گھنٹوں کو اپنے لیے کیا ٹھہرا لیتے ہیں؟ مقدس ٹھہرا. یہ کہ میں ان 24 گھنٹوں میں خداوند اپنے خدا کے ساتھ منسلک رہوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹائم کو، وقت کو مقدس ٹھہرا سکتے ہیں. اب دوسری بات
آپ کسی چیز کو مقدس ٹھہرا سکتے ہیں، کسی بھی چیز کو مقدس ٹھہرا سکتے ہیں، جیسے کہ پاک پیالے ہے تو یہ عام پیالہ، لیکن چونکہ اس میں پاک ماس کی قربانی گزاری جاتی ہے تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ مقدس پیالہ۔ آپ اسی طرح سے جو باقی کپڑے استعمال کر رہے ہیں، یا کیسے کیا ہے، یا سٹول ہے، چیسبل ہے، تو آپ ان کو بھی مقدس ٹھہراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے مقدس لباس پہنا۔ یہ کہ چیزوں کو بھی آپ مقدس ٹھہرا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ ایک مجسمہ لیتے ہیں اور آپ اسے اس مجسمے کو مقدس ٹھہرا دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ کیا ہو جاتا ہے؟ پاک مجسمہ ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ چیزوں کو مقدس ٹھہرانا یہ بھی آپ خود کرتے ہیں اور خدا کی پاک مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو مقدس ٹھہراتے ہیں، لوگوں کو، کہ آپ مقدسین میں شامل ہیں۔ اب لوگوں کو مقدس کیسے ٹھہراتے ہیں، اس بات کو آج ہم دیکھیں گے کہ لوگوں کو مقدس کیسے ٹھہرایا جاتا ہے۔ خدا باپ ہی اصل میں مقدس کرتا ہے، لیکن خدا باپ اپنے چرچ کے وسیلہ سے لوگوں کو مقدس کرتا ہے۔ یعنی کہ مقدس کرنے کا ایک باقاعدہ طور پر طریقہ کار ہے اور ہم اس کو پورے طور پر سمجھیں گے۔ اب پہلے زبور 89 اس کی 7ویں آیت کو دیکھیں گے۔ ایسا معبود جو مقدسوں کی محفل میں نہایت عظیم کے لائق۔ اب مقدسین زمین پر جب آپ ٹھہرائے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ آسمان پر مقدسین کے طور پر رہتے ہیں، اب زمین پر ان کا کردار کیا ہے؟ زمین پر ان کا کردار یہ ہے کہ وہ تعظیم کرتے ہیں لائق طور پر۔ لائق طور پر تعظیم کرنے کا مطلب ہے کہ ان کے اندر انکساری ہوتی ہے، ان کے اندر محبت ہوتی ہے، ان کے اندر احترام ہوتا ہے، ان کے اندر پیار ہوتا ہے۔ وہ کبھی بھی خداوند کے گھر میں آ کر احترام کو ایک طرف نہیں رکھتے۔ تعظیم ان کی زندگی کا سب سے نمایاں حصہ ہوتا ہے جو خدا کے مقدسوں میں شامل ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم یہودا کا خط دیکھیں، پہلا باب اور اس کی 30 آیت لکھا ہے، اے پیارو، جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا۔ یعنی کہ مقدسین وہ ہو سکتے ہیں جو ایک ہی بار سونپے گئے ایمان، یعنی کہ جو رسولی ایمان پر قائم، جو رسولی ایمان پر قائم ہے۔ اب یہ زمین پر مقدسین کی بات ہو رہی ہے جو رسولی ایمان پر قائم ہے۔ اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقدسین ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اس کو ہم دیکھیں گے، کیونکہ اگر ہم جان فشانی کریں گے، قائم رہیں گے ایمان پر، تو پھر ہم مقدسین میں شامل ہو جائیں گے، اور اگر ہم قائم نہیں رہیں گے تو مقدسین میں شامل نہیں ہوں گے۔ جیسے کہ تمام کے تمام شاگرد کس میں شامل ہیں؟ مقدسین میں، کیونکہ انہوں نے اپنے ایمان کو سنبھالے رکھا اور خداوند اپنے خدا کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ تو اس وجہ سے ہم انہیں سینٹس کہتے ہیں، سینٹ پیٹر کہتے ہیں، سینٹ جون کہتے ہیں، یعنی کہ ان تمام کو ہم سینٹس کہتے ہیں، تمام کو ہم مقدسین کہتے ہیں، کیونکہ وہ اس بات پر قائم رہے، اس ایمان پر قائم رہے جو خداوند خدا نے انہیں دیا۔ اس کے بعد ہم مکاشفہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں، اور وہ وقت آن پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے اور تیرے بندوں نبیوں اور مقدسوں اور ان چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں اجر دیا جائے۔ اب یہاں پہ کیٹیگرائز کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ انبیاء ہیں، مقدسین ہیں اور بڑے ہیں۔ بڑے کون ہیں؟ مومنین۔
یعنی کہ تمام کے تمام مومنین مقدسین میں شامل ہو سکتے ہیں، مقدس ہو سکتے ہیں اگر وہ اپنی زندگی جو ہے، اپنا ایمان جو ہے وہ صحیح طور پر خدا پر رکھتے ہیں اور کسی بھی طرح کی اس چیز کو اپنے ایمان کا حصہ نہیں بناتے ہیں جو خدا سے انہیں دور لے کے جاتی ہے، بلکہ ان کا ایمان تمام چیزوں، یہ پورا ایمان وہ رکھتے ہیں۔ یعنی کہ روایات کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، آپ نے بائبل کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی میں صرف تو جو لکھا ہوا ہے اس کو مانتا ہوں، جو لکھا نہیں میں نے اسے نہیں مانتا۔ لیکن خدا کا کلام اس طرح کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ آپ نے لکھے ہوئے کے ساتھ ان روایات کو بھی لے کے چلنا ہے جو درست ہے، جو ٹھیک ہے اور جو آپ کی ترقی کر سکتی ہیں۔ جیسے کہ منع کیے ہوئے رشتوں میں شادی نہ کرنا، یہ آپ کی ترقی کر سکتا ہے۔ منع کیے ہوئے وقتوں میں بیاہ نہ کرنا، یہ بھی آپ کی ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے آپ کے اندر تمیز کی روح پیدا ہوتی ہے، فرق کی روح پیدا ہوتی ہے۔ اور میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ خدا نے جب سورج اور چاند کو بنایا تو اس نے کہا تاکہ وقتوں اور زمانوں میں کیا کیا جا سکے، فرق کیا جا سکے، یعنی کہ تمیز کی جا سکے۔ اب ہم اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقدسین کون ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وہ تمام کے تمام لوگ، کیونکہ کچھ لوگ کہیں گے کہ مقدسین جو ہیں وہ تو صرف زمین پر ہوتے ہیں، آسمان پر نہیں ہوتے۔ تو میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا وہ تمام کے تمام لوگ جو خدا کی پاک مرضی کو اپنی زندگی میں پورے طور پر عمل میں لاتے ہیں، وہ مقدسین ہیں۔ اب انہیں ڈکلیئر کیسے کیا جائے گا، وہ آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھیں گے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ میں سینٹ ہوں یا نہیں۔ میرے مرنے کے بعد مجھے سینٹ کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا، مجھے مقدس کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا، یا عام لوگوں میں شامل کیا جائے گا۔ یہ بات ہم آہستہ آہستہ سمجھیں گے۔ جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا مقدسین کون ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مقدسین سے ہمارا رشتہ کیا ہے، مقدسین سے ہمارا رشتہ کیا ہے۔ افسیوں 2 باب اور اس کی 9 آیت، یہ کہ ہم اب ان مقدسین کی بات کرنے لگے ہیں جن کو ہم آسمان پر دیکھتے ہیں، جن کے متعلق یسوع مسیح نے کہا تھا اور جن کے متعلق ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یسوع مسیح اپنے مقدسین کے ساتھ آئیں گے، اپنے مقدسین کے ساتھ آئیں گے۔ تو ان مقدسین کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ افسیوں 2 باب اس کی 9 آیت میں لکھا ہے، پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، یعنی کہ مقدسوں کے ہم وطن۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں غلاطیوں 1 باب اس کی 12ویں آیت، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ اب ہم ان کے ساتھ میراث کا کیا کہہ رہے ہیں، حصہ پا رہے ہیں۔ اعمال 20 باب اس کی 32ویں آیت، اب میں تمہیں خدا اور اس کے فضل کے کلام کے سپرد کرتا ہوں جو تمہاری ترقی کر سکتا ہے اور تمام مقدسوں میں شریک کر کے میراث دے سکتا ہے۔ اعمال 26:18، کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسوں میں شریک ہو کر میراث پائیں۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں مقدسوں کے ساتھ کیا کرنی ہے، میراث پانی ہے، شریک ہونا ہے، یعنی کہ شراکت داری۔ اب اگر میں کسی کا بھائی یا اس کا بیٹا نہیں ہوں تو یقینی طور پر میں اس کے ساتھ وراثت میں حسابی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ میراث میں شریک ہوں گے،
یعنی کہ وراثت میں شریک ہوں گے، تو پھر ہمارا مقدسین کے ساتھ رشتہ کیا بنا؟ یا تو ہم انہیں باپ مانیں گے، یا ہم انہیں ماں مانیں گے، یا ہم انہیں بہن اور بھائی مانیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مقدسین کے ساتھ ہمارا ایک خاص رشتہ موجود ہے، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ شریک ہونا ہے، یعنی کہ میراث میں ہم نے حصہ پانا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ رشتہ کیا ہے، اور بہترین میراث کا رشتہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو روحانی باپ مانتے ہیں تو وہ ہم زیادہ اس وراثت میں حصے دار بن جاتے ہیں، کیونکہ باپ ہی نے ہمیں وراثت دینی ہوتی ہے یا میراث میں شامل ہے۔ اب اس کے بعد جب ہم رشتے کی بات کر لیتے ہیں، جب ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد ہم اگلی بات کریں گے مقدسین کہاں رہتے ہیں، کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ زمین پر ہیں، پھر ہم سوچتے ہیں وہ آسمان پر ہیں، کیونکہ جب ہم کہتے ہیں کہ سارے سینٹس آسمان پر خدا کے ساتھ ہیں اور وہ یسوع کے ساتھ واپس آئیں گے، تو پھر تو وہ ہو گیا آسمان پر۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ حقیقی معنوں میں کہاں رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم مقدسین کے چناؤ کے حوالے سے جانیں گے اور پھر پورے طور پر شفایت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اب مقدسین کہاں رہتے ہیں؟ پہلا تسالونیکیوں اس کا 3 باب اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، تاکہ وہ تمہارے دلوں کو ایسا مضبوط کر دے کہ جب ہمارا خداوند یسوع اپنے سب مقدسوں کے ساتھ آئے تو وہ ہمارے خدا اور باپ کے سامنے پاکیزگی میں بے عیب ہے۔ تو اب یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدسین کہاں پہ ہیں؟ آسمان پہ ہیں، اور یسوع مسیح اپنے مقدسین کے ساتھ اس زمین پر آئے۔ اب متی رسول کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 52 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے۔ اس کا مطلب ہے مقدسین کہاں پہ ہیں؟ آسمان، اور وہاں سے وہ ان کی روحیں آئیں، جسموں میں داخل ہوئیں اور وہ جی اٹھے اور یروشلم میں بہت سے لوگوں کو دکھا۔ اس کے بعد ہم اس بات کو پورے طور پر جان گئے ہیں یا پورے طور پر سمجھ گئے ہیں کہ مقدسین زمین پر تو ہیں، لیکن وہ مقدسین جنہیں خدا پورے طور پر مقدس ٹھہرا دیتا ہے اور جو ثابت ہو جاتے ہیں کہ یہ مقدس ہیں، وہ خداوند خدا کے پاس آسمان میں اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں۔ یہ کہ وہ تمام لوگ جنہیں آج ہم مقدس ٹھہرا رہے ہیں یا مقدس کہتے ہیں، وہ زمین پر نہیں بلکہ خداوند خدا کے پاس آسمان میں رہتے ہیں۔ اس کے بعد مقدسین کا چناؤ کیسے ہوتا ہے، ہم اس کو دیکھیں گے کہ مقدسین چنے کیسے جاتے ہیں، اور پھر ہم مقدسین سے شفاعت کے حوالے سے دیکھیں گے مقدسین چنے کیسے جاتے ہیں، چناؤ کیسے ہوتا ہے، اور کس طرح سے ہم کہیں گے کہ یہ مقدسین ہیں اور کس طرح سے ہم کہیں گے کہ یہ مقدسین نہیں ہیں۔ تو مقدسین کا چناؤ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنی جسمانی اور روحانی موجودگی کا الگ الگ ثبوت نہیں دیتا، جب تک کوئی شخص اپنی جسمانی اور روحانی موجودگی کا الگ الگ ثبوت نہیں دیتا، یعنی کہ کہیں پہ وہ جسمانی طور پہ نہ ہو لیکن روحانی طور پر موجود ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مقدسین میں شامل ہے۔ جسمانی طور پر موجود نہ ہو لیکن روحانی طور پر موجود ہو۔ اب ہم اس کو کیسے سیکھیں گے؟ دوسرا ملوک اس کا 5واں باب اور اس کی 26ویں، اس میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا، کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے
रथ पर से लौटे। अब ये अलीशा और जिहाजी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अलीशा और जिहाजी। अब होता क्या है कि नुमान कोली जो है वो हजरत अलीशा को कोई गिफ्ट देना चाहता है। वो चाहता है कि मैं इसको क्या करूं, ये यानी कि मर्द खुदा है तो मैं इसे कोई गिफ्ट दूं, कोई नजराना दूं, कोई हदिया दूं। तो अलीशा नबी फरमाते हैं कि मुझे किसी भी तरह के हदिये की जरूरत नहीं है, आप जाएं, आप जो कुछ भी लेके आए मैंने इसमें से एक चीज भी नहीं। अब वो अपने रथ मोड़ लेते हैं। अब जिहाजी जो है, जो कि हजरत अलीशा का मुलाजिम है, वो ये सोचता है कि ये मेरे आका ने क्या किया, कुछ ना कुछ तो लेना ही चाहिए। आखिर हमने मेहनत की है, हमने काम किया है, तो कुछ ना कुछ तो लेना हमारा बनता है। तो वो क्या करता है, वो भागता है रथ के पीछे। अब रथ रुक जाता है और रुकने के बाद जिहाजी से पूछा जाता है कि खैर है, आप खैरियत से हैं? तो कहता है कि हाँ मैं खैरियत से हूँ। मेरे आका ने कहा कि मेरे कुछ मेहमान आ रहे हैं, कुछ अंबियाज़ादे आ रहे हैं और उनके लिए 2 कुर्ते और 1 कंतार चांदी चाहिए। अब वो तो पहले से ही तैयार था कि मैं कोई गिफ्ट दूं। तो क्या होता है, जिहाजी को 2 कंतार चांदी दे दिए जाते हैं और 7 कुर्ते भी, और उसे बांधकर मुलाजिम के हाथ भेज दिया जाता है। और वो जब थोड़ा दूर जाता है यानी कि अलीशा नबी के करीब, तो तब जाकर वो उसे कहता है मुलाजिम को कि आप जाएं, मैं आपको ये सामान खुद ही ले जाऊं। और जो ही अलीशा नबी के पास ये जिहाजी जाता है तो अलीशा नबी अब ये फिक्रा बोलते हैं। वो कहते हैं कि जब तू उससे ये सारा कुछ ले रहा था तो क्या मेरी रूह तेरे साथ? मैं जिस्म में तो मौजूद नहीं था, जिस्म मेरा यहाँ पे था, लेकिन रूह मेरी तेरे साथ। तो मुकद्दस होने के लिए यानी कि मुकद्दसीन में शामिल होने के लिए आपकी रूहानी मौजूदगी का सबूत मिलना चाहिए कि जिस्म के लिहाज से आप ना मौजूद हो लेकिन रूहानी लिहाज से आप कहीं पे मौजूद। अब यही बात हम आगे देखते हैं। पहला करंथियों 5 बाब उसकी 30 आयत, उसकी 30 और 34 आयत लिखा है, लेकिन मैं को जिस्म के एतबार से मौजूद ना था मगर रूह के एतबार से हाजिर होकर गोया बहारत मौजूदगी ऐसा करने वाले पर ये हुक्म दे चुका हूं। अब पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं जिस्म में तो मौजूद नहीं आपके साथ, करंथियों की 30 जिस्म में मौजूद नहीं हूं लेकिन रूह में मैं आपके साथ मौजूद, यानी कि रूहानी मौजूदगी। अब पौलुस रसूल असल में मुकद्दसीन की डेफिनेशन फरमा रहे हैं कि मुकद्दसीन में शामिल होने के लिए आप किस तरह की बशरियत इख्तियार करेंगे, आपका ईमान किस तरह का होगा और कैसा ईमान आपकी जिंदगी में होगा कि आपको मुकद्दसीन में शामिल किया जा सके। यानी कि आप इतने ज्यादा खुदा के साथ अटैच होंगे, आप इतने ज्यादा खुदा के प्यारे होंगे कि आप कहीं जिस्म में मौजूद ना भी हो तो रूह में आपकी मौजूदगी साबित हो जाए। अब अगर हम कुलसियों 2 बाब उसकी 5वीं आयत देखें तो उसमें भी कुछ इसी तरह से है, क्योंकि मैं गो जिस्म के एतबार से दूर हूँ मगर रूह के एतबार से तुम्हारे पास। यानी कि जितने भी मुकद्दसीन हैं वो जिस्म के एतबार से बेशक हमारे साथ नहीं होते लेकिन रूह के एतबार से वो हमारे साथ होते। यानी कि मुकद्दसीन, आज हम कहते हैं ना वो जी मुकद्दसा मरियम, तो कई लोग कहते हैं जी वो यहाँ पे कहाँ पे मुकद्दसा मरियम आपकी कैसे दुआ सुन सकती है, मुकद्दसा मरियम से आप कैसे इल्तिजा कर सकते हैं। तो आज का कलाम हमें ये समझा रहा है कि वो जिस्म में तो हमारे साथ मौजूद नहीं होते हैं लेकिन रूह में हमारे साथ मौजूद होते हैं। यानी कि मुकद्दसीन की ये डेफिनेशन,
मुकद्दसीन होते ही वो हैं। और कैथोलिक चर्च जो है उसके कैनन में भी यही शामिल है कि अगर किसी शख्स की कहीं पे भी किसी जमाने में भी रूहानी मौजूदगी का सबूत मिल जाए तो वो मुकद्दसीन में शामिल। जैसे आज के जो मुकद्दस हैं, मुकद्दस पादरी भी हो, तो उन्हें मुकद्दसीन में कैसे शामिल किया गया कि वो जिस्म में होकर, जिस्म में कहीं और थे, कैद में थे, एक जगह पे थे, लेकिन रूहानी तौर पे वो मुक्त जगह पे दुआ करा रहे थे और लोग उनसे दुआ करा। और चर्च सोचता था कि ये जो शख्स है ये तो उस कमरे में है, तो इसने वहां जाके दुआ कैसे करेगा, यानी कि रूहानी मौजूदगी का सबूत। तो इस वजह से उन्हें क्या कह दिया गया, सेंट कह दिया गया। ये कलाम के मुताबिक है कि कलाम के मुताबिक हम सेंट उसको कहेंगे जिसकी रूहानी मौजूदगी का सबूत मिल जाता है। जैसे कि लुर्दस पे मुकद्दसा मरियम की रूहानी मौजूदगी, ये कि लुर्दस पे मुकद्दसा मरियम का सबूत होता है, उनकी रूहानी मौजूदगी का सबूत होता है। तो पाक कलाम हमें ये कहता है कि अगर किसी शख्स की रूहानी मौजूदगी का सबूत हमें मिल जाता है तो फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं कि वो शख्स जो है वो मुकद्दसीन में शामिल है। और इसी का चुनाव जो है, जैसे मैंने आपको ये बताया कि चुनाव फिर इसी असूल पर होगा। अब हम सब अपने आप को मुकद्दस कह सकते हैं। मैं कहूँगा मैं भी मुकद्दस है, आप कहेंगे हम भी मुकद्दस हैं, हम कहेंगे हम मुकद्दसों की कलीसिया, हम कहेंगे जी हमारे हम सबके सब भी बड़े पाक हैं, हम रसूली कलीसिया, हम जी जलाली कलीसिया, हम हकीकी कलीसिया, हम कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि अगर आप वाकई ही मुकद्दसों में शामिल हैं तो फिर उसके लिए जो रूल है उस रूल को आप अगर साबित कर पाते हैं या उस रूल को अगर आपकी जिंदगी में किसी भी वक्त देखा जा सकता है तो फिर आप मुकद्दसों में शामिल। यानी कि मुकद्दसीन का दर्जा देखें कि वो जिस्म के मोहताज नहीं बल्कि वो रूहानी तौर पर कहीं पे भी मौजूद हो सकता। और यही बात है, ये जो हिंदू है, मैं कई दफा कहता हूँ कि ये जो हिंदू हैं ये काफी क्लोज लगते हैं मसीही मजहब के, कि वो भी इसी तरह का वो अपने मुकद्दसीन भी ऐसे ठहराते हैं। जो उनके बड़े देवी देवता है ना, तो वो भी कहते हैं कि ये रूहानी तौर पे यहाँ पे मौजूद है। असल में ये जो रूहानी मौजूदगी है ये तो असल में मजहबी बात है, यानी कि खुदा के चर्च की बात है, लेकिन वो चूंकि नकल करते हैं तो वो भी उसी तरह को उसी तरीके को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं और कहते हैं कि नहीं जी हमारा चर्च जो है वो सही है। यानी कि शैतानी अभी भी जो अबलीसी चर्च है, सैतानिक चर्च है, वो भी ये कहते हैं कि शैतान जो है वो रूहानी तौर पे यहाँ पे मौजूद है, और रूहानी तौर पर हर जगह पे मौजूद हो सकता है। और उसके जितने भी चेले हैं यानी कि जो उसके फरिश्ते हैं वो भी रूहानी तौर पे कहीं पे भी मौजूद हो सकते हैं। लिहाजा यही सही वाला खुदा है, उनका ये दावा है। अब हमने एक बात को सीख लिया कि मुकद्दसीन होने के लिए आप जिस्म के साथ रूह में भी कहीं ना कहीं मौजूद हों, यानी कि रूहानी मौजूदगी का सबूत। और मैंने जैसे पहले कहा था कि कैनन को भी साथ लेके चलना है। तो कैनन क्या है कि कलीसिया ने क्या ठहराया, कलीसिया ने यही ठहराया कि हर वो शख्स जो किसी भी वक्त उसके इस दुनिया से जाने के बाद किसी भी वक्त अगर उसके नाम पे कोई भी मौजज़ा होता है, उसके नाम पर कोई भी मौजज़ा होता है तो हम कहेंगे वो मुकद्दसीन में शामिल। अब ये कैनन में है, और जो बाइबल से हमने देखा वो ये है कि अगर कोई शख्स रूहानी तौर पर मौजूद होता है तो रूहानी तौर पर मौजूद होगा, इसका मतलब है कि वो मौजूदा तो होगा ही, क्योंकि जब आप रूहानी तौर पे कहीं पे मौजूद होते हैं तो आप यकीनी तौर पर मौजूदा करने की कुदरत रखते हैं, कि खुदा के वसीला से
ہوتا تو خدا کی مدد سے ہے، لیکن اب جو آگے ہے وسیلہ جو ٹھہرایا گیا ہے وہ مقدسین کی طرف۔ اب تک میرے خیال میں ہم نے اس بات کو ضرور سمجھ لیا ہوگا کہ مقدسین زمین پر ہو سکتے ہیں، ہم سب ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک پیرامیٹر ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری روحانی موجودگی کا ثبوت، کہیں پہ ہماری روحانی موجودگی کا ثبوت۔ اگر ہم ایسا ثبوت پرووائڈ کرتے ہیں تو پھر ہم مقدسین میں شامل ہیں، ورنہ ہم صرف مومنین میں شامل ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا مقدس اور وہ جو بڑے ہیں جن کو چلانے کا کہا گیا تھا مقدس پطرس، پھر ہم صرف مومنین میں شامل ہیں، ہم مقدسین میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ مقدسین میں شامل ہونے کے لیے ہمیں ایسا ایمان چاہیے کہ جس ایمان کے تحت ہم روحانی طور پر کہیں پہ بھی موجود ہو سکیں۔ اب اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مقدسین سے شفاعت کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اب ایک تو بات ہمیں پتہ چل گیا کہ مقدسین جو ہیں وہ آسمان میں ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ مقدسین کی روحانی موجودگی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ روح میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو ایک شخص اگر روح میں ہمارے ساتھ موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اسے یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ چونکہ روح میں موجود ہیں اور آپ خدا کے پاس بھی موجود ہیں، یعنی کہ یہاں پہ بھی آپ کی روحانی موجودگی ہو سکتی ہے اور آپ خدا کے پاس تو ہیں ہی، تو آپ مہربانی فرمائیں اور میری دعاؤں کو، میری التجاؤں کو خدا کے سامنے پیش کریں۔ آپ کی روحانی موجودگی ہے، لہذا آپ میری دعاؤں کو خداوند کی پاک حضوری میں پہنچائیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے نا جی، آپ کسی پاسٹر سے یا کسی خادم سے، کسی کاہن سے دعا کروائیں، آپ مقدسہ مریم سے سفارش کیوں کر رہے ہیں؟ تو آج ہم نے دیکھا کہ مقدسہ مریم سے اس لیے سفارش کر رہے ہیں کیونکہ وہ روحانی طور پر ہمارے پاس موجود ہو سکے۔ ہوں گی کب؟ جب ہم ان کے نام سے کوئی ان کے متعلق لیٹر پڑھیں گے۔ یہ بھی کلام میں لکھا ہے کہ کیسے۔ اب پولس رسول کہتے ہیں کہ میں جسم میں تو آپ کے پاس نہیں ہوں لیکن روح میں آپ کے پاس ہوں۔ کیسے؟ کیونکہ آپ میرا وہ لیٹر پڑھ رہے ہیں جو میں نے آپ کو لکھا ہوا۔ آپ میرا وہ لیٹر پڑھ رہے ہیں جو میں نے آپ کو لکھا ہے، اس لیے میں جسم میں موجود نہیں ہوں لیکن روح میں تمہارے ساتھ ہے۔ اب اگر میں سلام مریم پڑھوں گا، ایک لیٹر کس کی طرف سے؟ خدا کی طرف سے۔ کس کو بھیجا گیا؟ مقدسہ مریم کو، اور وہ بشارتی خط اگر میں پڑھوں گا، کیا پڑھوں گا؟ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، یہ بشارتی خط اگر میں نے پڑھا تو مقدسہ مریم کی روحانی موجودگی، تب میں مقدسہ مریم کے سامنے یہ سفارش رکھ سکتا ہوں کہ میری دعا کو خداوند خدا کی پاک حضوری میں پہنچایا جائے، میری دعا کو خداوند خدا کی پاک حضوری میں پہنچایا جائے، اور یقینی طور پر وہ دعائیں خداوند کی پاک حضوری میں پہنچتی ہیں، اور اس کا ثبوت ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت لکھا ہے، جب اس نے کتاب لے لی تو وہ چاروں جاندار اور 24 بزرگ اس بڑا کے سامنے گر پڑے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں بربر اور اس سے بھرے ہوئے سونے کے پیالے تھے، یہ مقدسوں کی دعائیں۔ یہ کیا ہے؟ مقدسوں کی دعائیں ہیں، وہ دعائیں ہیں جو وہ ہمارے لیے، تو اگر وہ ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہی نہیں ہیں، اگر وہ ہمارے لیے دعائیں مانگتے ہی نہیں ہیں تو کلام کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ مقدسوں کی دعائیں؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعائیں
مانگتے ہیں، جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر، جیسے کہ میں اگر کہتا ہوں کہ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں میرے لیے دعا کر، تو کیا ہوگا؟ مقدسہ مریم میرے لیے دعا کرے۔ آگے اگر میں پوری بات بتاتا ہوں کہ میرے لیے دعا کر کہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، تو وہ میرے لیے دعا کریں گی کہ گھر میں اولاد۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا کر کہ میرے پاس کوئی بھی چیز، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، تو میرے لیے دعا کی جائے گی کہ اس کے پاس یہ چیز آنی چاہیے۔ جو چیزیں بھی ہم کہیں گے مقدسین کو اور ان کے سامنے رکھیں گے کہ ہمارے لیے، لیکن ان کا لیٹر پڑھنا پہلے ضروری ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ جب بھی وہ چاہے لیٹر انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے لکھا ہو یا کسی دوسرے ذریعے سے ان کے متعلق لکھا گیا ہو، جیسے سینٹ اینتھنی کا نوینہ، ہم پہلے سینٹ اینتھنی کا نوینہ پڑھتے ہیں اور پھر اپنی دعاؤں کو سینٹ اینتھنی کے وسیلہ سے خدا کے پاس بھیجتے ہیں۔ یعنی کہ ان چیزوں کو پڑھنا جو کہ کلام کے مطابق ہے کہ ان چیزوں کو پڑھنا بھی ضروری ہے جن کے ذریعے سے ہم کنیکشن میں رہیں۔ یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں فون پہ، تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا نمبر، اگر نمبر نہیں ڈائل کیا تو کیا آپ کی بات ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی جب آپ مقدسین سے شفاعت چاہ رہے ہوتے ہیں تو پہلے ان کا لیٹر پڑھنا پڑتا ہے، یعنی کہ ان چیزوں کو جو ان کے متعلق ہیں پہلے انہیں، جیسے سلام مریم، مقدسہ مریم سے شفاعت کرنے کے لیے آپ کو سلام مریم بھی پڑھنا پڑے گی۔ اور اگر آپ سلام مریم نہیں پڑھتے ہیں، اسی لیے تو وہ لوگ جو مقدسین سے شفاعت نہیں کرتے ہیں وہ سلام مریم پڑھتے ہی نہیں، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ شفاعت ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ شفاعت ہو سکتی ہے اور اس صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ ان چیزوں کو پہلے پڑھیں گے جن چیزوں کے وسیلہ سے ہمارا ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ رابطہ قائم ہوگا۔ اب اس کے بعد آگے ہم دیکھیں مکاشفہ 8 باب اس کی 30 آیت، پھر ایک اور فرشتہ سونے کے اوسوس لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا اور اس کو بہت سا دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے۔ تو ہم نے دیکھا کہ مقدسین کی دعاؤں کے ساتھ، تو یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مقدسین ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب زمین پر بھی جو مقدسین میں شامل ہو سکتے ہیں، مقدسین میں شامل ہو سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے متعلق تو ہمیں نہیں پتا کہ وہ مقدس ہیں یا نہیں۔ اب مجھ سے دعا کروا رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو آپ میرے متعلق 100% شور نہیں ہے کہ میں مقدس ہوں یا نہیں، لیکن سینٹ میری کے لیے آپ 100% شور ہیں کہ وہ مقدسہ ہے۔ تو مجھ سے بھی زیادہ اوتھینٹک وہ دعا ہوگی جو مقدسہ مریم کے وسیلہ سے خدا تک پہنچے۔ آج بہت سے لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تبھی آپ دیکھیں کہ جتنے بھی کیتھولک ہیں وہ تمام کے تمام جب دعا کرتے ہیں تو سات مقدسین سے کہتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کو خدا تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اتنا مقدس نہ ہوں کہ میری دعا صحیح طور پر وہاں پہ پہنچے، لیکن یہ جن مقدسین کے ذریعے سے میں پہنچا رہا ہوں یہ اتنے مقدس ضرور ہیں، یہ ثابت ہو چکے ہیں مقدس، لہٰذا ان کے وسیلہ سے تو دعا ضرور چاہیے۔ یہ دیکھیں ایک خوبصورت طریقے کا کہ میں اپنے متعلق سوچ سکتا ہوں کہ میرے اندر گناہ، غلطیاں، خطائیں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے میں ویسا مقدس نہ ہوں کہ میری دعا سے یہ سارا کچھ ہو، اور اگر میرے اندر لالچ ہے، میرے اندر اور بہت سی چیزیں ہیں اور میں دعا کر رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ میری دعا سے سارا کچھ ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر میں اپنے ساتھ مقدسین کو شامل کر لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ خداوند ان دعاؤں کو مقدسہ مریم کی سفارش سے اپنی پاک حضوری میں منظور فرمائے، تو کیا ہوگا؟ وہ دعا یقینی طور پر خداوند کی پاک حضوری میں پہنچے، وہ دعا
یقینی طور پر خداوند کی پاک حضوری میں پہنچے گی۔ اور آپ اپنی زندگی میں اس بات کو یاد رکھیے کہ مقدسین ہمیشہ ہمارے لیے دعا کریں۔ آج یقینی طور پر ہم نے اس بات کو سیکھ لیا ہوگا، آج ہم نے اس بات کو جان لیا ہوگا کہ مقدسین کون ہیں، ہمارا ان کے ساتھ رشتہ کیا ہے، ہم نے ان کے ساتھ میراث میں جگہ پائی، یعنی کہ وہ ہمارے شریک ہیں۔ تو شریک کیا ہوتا ہے؟ چاچا بابا نا، تو وہ ہمارے، یعنی کہ ہم نے ان کے ساتھ شریک ہونا، تو یوں ہمارا ان کے ساتھ بڑا ایک گہرا رشتہ موجود ہے۔ اب اس کے بعد ہم نے یہ سیکھ لیا کہ مقدسین ہمارے لیے شفاعت کرتے ہیں، اور اگر ہم ان کی شفاعت سے اپنی دعاؤں کو خدا کی پاک حضوری میں پہنچاتے ہیں تو وہ دعائیں اوتھینٹک خدا کی پاک حضوری میں پہنچ سکتی ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارے کسی گناہ کی وجہ سے، ہماری کسی بدکاری کی وجہ سے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ان کی بدکاری کی وجہ سے میں اپنے کان ان کی طرف مائل نہیں کرتا، یعنی کہ ان کی دعاؤں کو نہیں سنتا۔ ہو سکتا ہے ہم بدکار ہوں، ہو سکتا ہے ہم اتنے اچھے نہ ہوں اور ہماری دعائیں خدا کی پاک حضوری میں نہ پہنچ سکتی ہوں، لیکن جو ہی ہم شفاعت کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں تو پھر یقینی طور پر ہماری دعائیں، پھر ہم شور ہو جاتے ہیں کہ ہماری دعائیں خدا کے پاس پہنچ گئی ہیں، کیونکہ وہ جو خداوند کے ساتھ ہیں ہم نے انہیں اپنے ساتھ رکھ کر ان کی ریکویسٹ کی ہے، اپنی ذمہ داری میں یہ بات دی ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو خدا کے پاس پہنچائیں، تو ہم یقینی طور پر ہماری دعائیں خدا کے پاس پہنچ گئی۔ خدا کرے کہ ہم صحیح ایمان کو اپنی زندگی میں پورے طور پر اپنائیں، تاکہ خداوند خدا سے اس کی اصل اور صحیح برکات کو حاصل کر کے اس کی پاک مرضی کے مطابق بڑھتے اور ترقی پاتے جائیں۔ اپنے سروں کو جھکائیں گے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے ایمان کا اقرار کریں۔